اور اب آپ کو براہ راست لیے چلیے کہ میاں محمد شہباز شریف تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ امیر جمعیت علماء پاکستان، قابل احترام وفاقی وزراء، آج کے اس محفل کے میزبان جناب مولانا اسد صاحب، جناب امیر مقام صاحب، ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی جناب زاہد اکرم درانی صاحب، اور میرے واجب الاحترام سرکاری افسران، پولیس آفیسرز، ڈیرہ اسماعیل خان کے جمعیت کے ممبران، مسلم لیگ نون کے، نواز شریف کے شاہینوں، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج اللہ تعالیٰ کا بے پایاں کرم ہے کہ میں اس علاقے میں آج آیا ہوں، تو آج ترقی اور خوشحالی کے منصوبوں کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ اور ابھی چند ماہ پہلے جب میں یہاں ان علاقوں میں آتا تھا تو ہر طرف پانی نظر آتا تھا اور بے پناہ مصیبتیں اور مشکلات کا سامنا اس عظیم علاقے کے بزرگوں، ماں اور بہنوں اور بچوں نے کیا۔ مجھے اس زمانے میں جب سیلاب نے تباہی مچا رکھی تھی تو نوشہرہ، چارسدہ، کالام اور کوہستان، یہاں پر ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک، ان علاقوں میں ایک سے زیادہ مرتبہ جانے کی مجھے موقع ملا، اور سوات کے وادی میں جو تباہی دیکھی اس میں زیادہ تر حصہ انسان کی اپنی غلط پلاننگ اور منصوبوں سے تباہی کا موجب بنی۔ خاص طور پر سوات ویلی میں جہاں پر دریا کے پیٹ میں گھر اور ہوٹلز بنے ہوئے تھے، اس سے بڑی اور شومی قسمت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ایسی پارٹی کی حکومت جو پورے پاکستان کے باقی صوبوں کو رگیدتی تھی اور اپنے صوبے میں بہت اعلیٰ اور عرفہ نظام کی بات کرتی تھی، دیکھتی آنکھ نے اس نظام کو زمیں بوس ہوتے دیکھا۔ ایک تو جو بارشی جو تباہی ہوئی وہ اپنی جگہ، لیکن جو گورننس کے، حکومت کے جو بدترین، جو ناقابل معافی خطائیں تھیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اس کا ایک بہت بڑا اس کا یہ ایک عنصر تھا۔ بہرکیف اس زمانے میں آپ سب نے مل کر، حکومت کے پی اور جمعیت علماء اسلام اور تمام جو سیاسی پارٹی ورکرز، پولیس، انتظامیہ، مینجمنٹ، صوبائی ادارے، وفاقی اداروں، سب نے مل کر دن رات کوششیں کی، اور الحمدللہ آج جو بنیادی جو مسائل تو حل ہو گئے، لیکن ابھی بھی اس تباہی کے جو اثرات پورے پاکستان میں موجود ہیں، کے پی میں ہیں، سندھ میں ہیں، بلوچستان میں ہیں، جنوبی پنجاب میں ہیں، اور گلگت بلتستان میں ہیں۔ یہاں پر جو پہاڑوں کا علاقہ ہے وہاں پر آج بھی لوگ شدید سردی میں ٹھٹر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت پاکستان نے تقریباً 85 ارب روپے کی خطی
बल्कि 90 अरब रुपए की खती रकम खर्च करके न सिर्फ 25-25 हजार रुपया फी खानदान को बुनियादी इमदाद दी, बल्कि कंबल और टेंट और खैमे और अद्वियात हर जगह पहुंचाई। बाहर के जो हमारे दोस्त ममालिक और दूसरे ममालिक ने भी इमदाद दी, लेकिन तबाही इतनी बड़ी है कि वो जितने भी हम वसाइल झोंक दें वो कम होंगे। अभी 9 तारीख को फिर डोनर्स कॉन्फ्रेंस है जनीवा में, वहाँ पर हम पाकिस्तान का केस पेश करेंगे और दुनिया को बताएंगे कि ये तबाही जो हमारे मुकद्दर में आई ये हमारी वजह से नहीं हुई। जो एक पाकिस्तान का जो कार्बन जो एमिशन जो है वो 1% से भी कम है। दुनिया के वो ममालिक जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जहाँ पर उनके जो कार्बन एमिशन जो हैं वो कहीं जो उनकी जो लिमिट है उससे ज़्यादा है, मगर पाकिस्तान बदकिस्मती से इस मौसमी आफत का शिकार हो गया। अल्लाह ताला से हमें अपनी उसके हजूर हमें सर झुकाना चाहिए और उससे दुआ मांगनी चाहिए कि वो हमें इस मुश्किल से, इस मुसीबत से जल्द निकाल दे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं अपनी मखलूत हुकूमत के साथ मिलकर और सूबों के साथ मिलकर इंशाअल्लाह जब तक आप लोग जो इस सैलाब से मुतासर हुए हैं अपने घरों में आप सुकून से नहीं जाएंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, आज यहाँ पे जो तरक्याती कामों की आज जो आगाज किया गया है उसमें जनाब मौलाना फजल रहमान साहब की बसीरत का बहुत बड़ा दखल है। उनकी ज़ाती काविशें और उनकी ज़ाती दिलचस्पी का आज ये मज़र है और मैं मौलाना साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इसके लिए बड़ी दिन रात काविशें की और उसके साथ यकीनन जो बाकी इत्तेहादी साथियों ने अपना हिस्सा डाला, लेकिन इसमें जो लीड जो मेन इंजन जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब का है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि इस्लामाबाद से डेरा इस्माइल खान तक वाया हकला जो मोटरवे बनी, वो जो मोटरवेज का मैमार है उसका नाम है, क्या नाम है उसका? जोर से आवाज नहीं है, जोर से बोलें। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। ये उसका ख्वाब था जिसने पूरे पाकिस्तान को एक लड़ी में परो दिया है। अभी मैं पाकिस्तान की जो मोटरवे है उसका जो आखिरी जो सेगमेंट था सक्खर हैदराबाद मोटरवे, उसका संगे बुनियाद अभी मैं सिंध में रख के आया हूँ और इस तरह पेशावर से लेकर कराची तक नवाज शरीफ का ख्वाब इंशाअल्लाह मुकम्मल होगा और शर्मिंदा ताबीर होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब 2017 तक की बात है। उसके बाद हर चीज पर एक गुलाफ रख दिया गया और कंबल तान कर ख्वाब खरगोश में वो हुकूमत महव हो गई। और यकीन करें कि ये जो मगरबी रूट है डेरा इस्माइल खान रोप तक, ये वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का ये उसका हिस्सा है और जो कि 2017 में इसका पूरा प्लान बन चुका था। जो हुकूमत आई जिसने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क किया, उन्होंने इन मंसूबों को भी बिल्कुल सर्द खाने में डाल दिया और उसके बाद तरक्की खुशहाली नाम की बात ख़त्म हो गई। हत्ता कि हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, बरादर ममालिक हैं, वो हमसे नाराज हो गए। और मुझे अभी मैं चीन होके आया तो चीनी हुकूमत ने, मैं पहला मेहमान था यानी कोविड
کے بعد کسی کو انہوں نے اگر دعوت دی تو پاکستان کے اس خادم کو دعوت دی، اور یہ دعوت مجھے نہیں تھی، یہ دعوت آپ کی تھی، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی تھی، یہ آپ کی عزت تھی۔ جس طرح پاکستان کی عزت کو عمران نیازی نے خاک میں ملایا، خانہ کعبہ کے ماڈل کی جو گھڑی تھی، اب بتائیے، تحفہ تو تحفہ ہوتا ہے، اور وہ تحفہ اگر وزیر اعظم پاکستان کو ملتا ہے تو وہ وزیر اعظم کو نہیں، وہ 22 کروڑ عوام کو ملتا ہے، آپ خان صاحبان کو ملتا ہے، پنجاب کے عوام کو ملتا ہے، سندھ کے عوام کو ملتا ہے، بلوچستان کے عوام کو ملتا ہے، قبائلی عوام کو ملتا ہے، یہ آپ کی عزت ہے۔ اور پھر اس سے اوپر خانہ کعبہ کا ماڈل ہو، اس تحفے کو بیچ کر پیسے جیب میں ڈال لینا، اس سے بڑی پاکستان کی عظمت اور اس سے پاکستان کی بے توقیری نہیں ہو سکتی۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، یہ میں بات تہمت برائے تہمت کے حوالے سے نہیں کر رہا، بخدا میں بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی اس حوالے سے بے توقیری ہوئی ہے، شاید دوبارہ اللہ نہ کرے رہتی دنیا تک کبھی پاکستان کے نام کو اس طرح کوئی اور بیچ سکے۔ آج وہ دوست ممالک کیا کہتے ہوں گے کہ ہم تو ان کو تحفے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، مولانا صاحب آپ کو بہتر طور پر بتائیں گے کہ آپ تحفے تحائف آپ لیا کریں تاکہ اس سے محبت بڑھتی ہے۔ انہوں نے محبت بڑھانے کے لیے پاکستان کے عوام کو یہ تحفے دیے، اور انہوں نے جناب تحفے بیچ کر اس محبت کا جنازہ نکال دیا۔ تو پھر اگر یہ سوچ تھی تو یہ منصوبے پھر کیوں نہ بند ہوتے؟ دن رات دشنام ترازی، الزام تراشی۔ تو میں چین کی بات کر رہا تھا، میں جب چین میں انہوں نے بڑی پاکستان کی میری عزت کی، میرے ساتھ مولانا اسد صاحب تھے، میرے ساتھ احسن اقبال صاحب تھے، مریم اورنگزیب صاحبہ تھیں، تو انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے اور چینی وزیر اعظم نے کتنی ہماری پاکستان کی عزت کی۔ تو میں جب واپس آیا تو مجھے کسی نے کہا کہ دورہ کیسا رہا؟ میں نے کہا کہ بے پناہ انہوں نے محبت کی اور بڑا احترام کیا، اور بڑی وہ خوش دلی سے ملے، اور صاف محبت ان کے چہروں سے جھلک رہی تھی، لیکن دس از جسٹ میلٹنگ آف دی آئیز، یعنی برف پگھلی ہے، کیونکہ چین جیسے دوست ملک کو اور دوسرے برادر ملکوں کو اس حکومت کے سربراہ عمران نیازی نے اتنا ناراض کر دیا تھا کہ میں اگر کوئی ایک واقعہ آپ کو یہاں بتا دوں تو آپ حیران پریشان ہو جائیں گے۔ میں آتا ہوں آج اس منصوبوں کے حوالے سے، لیکن یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جب 11 اپریل کو میں نے حلف اٹھایا تو مجھے بھی احساس نہیں تھا کہ پاکستان کی معیشت اتنی زیادہ تباہ ہو چکی ہے۔ آئی ایم ایف کا معاہدہ ختم ہو چکا تھا، پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا۔ ڈیفالٹ کو کیا کہتے ہیں؟ دیوالیہ۔ پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا تھا، کسی کو شک نہیں تھا، لیکن اس قدرت کو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ مخلوط حکومت کی کاوشوں سے اور تمام اداروں کی پوری کاوشوں سے اور علماء کرام مولانا صاحب کی دعاؤں سے اور دوسرے ہمارے جو پاکستان کے جو ہمدرد ہیں ان کی محنت اور تعاون سے پاکستان کو الحمدللہ اس مخلوط حکومت نے دیوالیہ ہونے سے بچا لیا۔ اور آج طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ بے پناہ چیلنجز ہیں، کسی کو اس میں کسی غلطی کا یا غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ سیلاب آیا، اس نے پاکستان کو 30 ارب ڈالر کا نقصان پہنچایا، اور پاکستان کا خزانہ خالی تھا، 88 ارب ہم نے اپنی جیب سے سیلاب زدگان کے حوالے کیے، ابھی بھی اس کے اوپر کام جاری ہے۔ اسی طرح معیشت جو ہے دنیا میں اس وقت کساد بازاری ہے، وہاں پر جو روس اور یوکرین کی جو جنگ ہو رہی ہے اس نے تیل کی قیمتوں کو آسمانوں تک پہنچا دیا، اور اس وقت
گیس اور تیل پاکستان کے لیے یعنی آسان قسطوں یا اچھی قیمتوں پر حاصل کرنا محال ہے. اور اسی طریقے سے دنیا میں نے جس طرح کہا کہ اب ریسیشن شروع ہے تو ہمیں بڑے چیلنجز کا سامنا ہے. اور بھی میں باتیں یہاں پر بیان کر سکتا ہوں، لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جتنے بڑے یہ چیلنجز ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. انشاءاللہ میں آپ کا خادم اور یہ مخلوط حکومت کے نمائندے، ہمارے تمام حکومتی مشینری اور تمام ادارے مل کر انشاءاللہ پاکستان کو اس مشکل سے نکالیں گے. شرط یہ ہے کہ ہم دن رات محنت کریں، کوشش کریں، ایمانداری سے ایک ایک پائی کے امین بن کر وہ وسائل عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے نچھاور کریں گے. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم پہرا دیں گے اور آپ انشاءاللہ آپ اچھی طرح رات کو سو سکیں گے اور پاکستان ترقی اور خوشحالی کی طرف گامزن ہوگا. صرف نعروں سے نہیں، مرثیوں سے نہیں، اشعار سے نہیں، محنت محنت اور محنت سے اور کامل محنت سے. اور مشکل وقت آتے ہیں قوموں کے اوپر، لیکن انشاءاللہ ہم ان مشکلات سے ضرور گزریں گے. میں آج کے اس منصوبوں کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا اسلام آباد ڈیرہ اسماعیل خان وہ مکمل ہو چکی اور 6 گھنٹے کا سفر اب 3 گھنٹے میں ہوتا ہے. 3 گھنٹے میں دو گھنٹے میں کہتے ہیں 2 گھنٹے میں ہو جاتا ہے الحمدللہ. اور اب جو ڈیرہ اسماعیل خان جو ذوب کا جو کوریڈور ہے مغربی روٹ، اس کے اوپر پچھلی حکومت نے ایک اینٹ تک نہیں رکھی تھی. اب آج جو 50 کلومیٹر کا یارک ساگو ذوب یہ جو ہے سیگمنٹ، اس کے اوپر آج ہم نے، اور یہ 2017 میں یہ سارا کام مکمل ہو چکا تھا، اس کے اوپر ہم نے اس کا سنگ بنیاد رکھا ہے. اسی طریقے سے چشمہ رائٹ بینک کینال جو کہ اس علاقے کی 9 ایکڑ زمینوں کو سیراب کرے گا، اور یہ 70 کی دہائی سے یہ منصوبہ یہ مکمل تھا اور اس کے اوپر گرد جم چکی تھی. یہ بھی آج الحمدللہ اس کا انشاءاللہ آج سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے. اور جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ یہ اپنا بڑی مٹی زرخیز ہے، اگر ذرا مٹی نم ہو تو یہ مٹی انشاءاللہ اب نم ہوگی. رائٹ بینک کینال کا منصوبہ بنے گا تو یہاں پر زمین غلہ اگلے گی، اور اس کے لیے انشاءاللہ اللہ نے چاہا ہمارے ابھی اس حکومت کے 8 مہینے ہیں، اس کے اوپر ہم دن رات کام کریں گے. اس کے بعد الیکشن ہوں گے تو پھر الیکشن میں فیصلہ آپ نے دینا ہے، پاکستان کے 22 کروڑ عوام نے دینا ہے کہ اس کو ووٹ دینا ہے جو خانہ کعبہ کا ماڈل کی گھڑی بیچتا ہے اور دن رات دشنام ترازی کرتا ہے، یا پھر وہ لوگ جو عوام کے صحیح خادم ہیں اور خدمت کرتے ہیں. تو وہ فیصلہ جب اگر ہوگا اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو پھر اگلے 5 سال میں آپ کو یقین دلاتا ہوں زندگی رہی تو ہم مل کر انشاءاللہ پاکستان کی تقدیر بدلیں گے اور پاکستان کو غربت اور بے روزگاری سے ختم کرائیں گے. انشاءاللہ یہ پاکستان کا مقدر ہے انشاءاللہ. میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، اسی طریقے سے بنو یونیورسٹی کی اپ گریڈیشن اور لکی مروت کا جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بنو کا، اور یہ یونیورسٹی یہ بھی 2017 میں میاں نواز شریف کے زمانے میں یہ منصوبہ تیار ہو چکا تھا. مگر اس حکومت نے جنہوں نے اس صوبے کو 10 سال سے زیادہ چلایا، میں پوچھتا ہوں کہ وہ منصوبے جو ہماری وفاقی حکومت نے ان کو مکمل کیا تھا اس کے اوپر ایک دھیلا انہیں مہیا نہ کیا، اس لیے کہ ان کو عوام کی ترقی اور خوشحالی سے کوئی سروکار نہیں تھا. 132 KV گریڈ اسٹیشن وہ بھی میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اسی طریقے سے جو منصوبے جو یہ چشمہ جو پاور پلانٹ ہے جس میں 8 یونٹس ہیں 23 میگا واٹ کے، وہ سب ان کو زنگ لگ چکا تھا اور وہ بیکار ہو گئے تھے. یہاں پر چیئرمین وابڈا تشریف فرما ہیں جنرل صاحب، انہوں نے مجھے بتایا کہ پہلا یونٹ جو ہے مکمل ہو گیا ہے
اور باقی جو 7 یونٹ ہیں اگلے 1.5 سال میں انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گے. تو اس سے یہ 180 میگا واٹ کا جو یہ منصوبہ ہے دوبارہ اپنی پوری آب و تاب سے اس خطے کی خوشحالی کے لیے اپنا کام کرے گا. جو ڈیمز جن کا ذکر حضرت مولانا نے فرمایا ہے وہ انتہائی ضروری ہیں. وہ اس خطے کی خوشحالی اور آپ کی ترقی کے لیے انتہائی ضروری ہیں. جتنے بھی نظام ہیں چاہے وہ گومل ہے یا دوسرے جتنے بھی نظام ہیں ان سب کی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کی تکمیل کے لیے ایمانداری سے کوشش کرنی چاہیے. اور میں چیئرمین وابڈا کو میں گزارش کروں گا کہ آپ یہ بیٹھیں اور اس کا ایک پلان بنائیں. یقیناً سارے یہ ڈیم جو ہیں راتوں رات تو مکمل نہیں ہو سکتے لیکن ایک مرحلہ وار ہم کس طرح کتنی جلدی ان ڈیمز کو ہم مکمل کر سکتے ہیں اس کے وسائل وہ لانا مل کر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. اگر نیت نیک ہے تو اس کے لیے آپ مہربانی کر کے اس کی تیاری کریں اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہم بڑی تیزی سے اس کام کو اور آگے بڑھائیں گے. یہاں پر نئے ایئرپورٹ کی میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. جو پرانا ایئرپورٹ جو بنا ہے وہاں پر پانی کھڑا ہوتا ہے, وہاں پر اب پیسہ لگانا وہ پیسے کو برباد کرنے کے مترادف ہے. تو نیا ایئرپورٹ کا یہاں پر آج سنگ بنیاد رکھا ہے اور انشاءاللہ یہاں پر 777 جہاز جو ہے وہ انشاءاللہ یہاں پر اتر سکے گا. اور اس ایئرپورٹ کو کامیاب بنانے کے لیے جو منصوبہ انڈسٹریل اسٹیٹ کا جو حضرت مولانا صاحب نے جو فرمایا ہے, بیٹھ جانا جی, ابھی انشاءاللہ کھانا مل جائے گا, ابھی فکر نہ کریں انشاءاللہ. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ اس کے اوپر انشاءاللہ ایئرپورٹ کے اوپر ہم بڑی تیزی کے ساتھ کام کریں گے اور انشاءاللہ یہ ایئرپورٹ کے قریب ایک انڈسٹریل اسٹیٹ کی بڑی ایک معقول اور بڑی ایک بہت پائیدار یہ تجویز دی ہے. اس کو آپ میں سمجھتا ہوں کہ منسٹری آف انڈسٹریز اور جو متعلقہ جو منسٹری ہے صوبے میں بھی مل کر اس کی وہ کوآرڈینیشن کریں تاکہ انشاءاللہ اس ایئرپورٹ کے ساتھ اگر وہ انڈسٹریل زون بنے گا تو یہ ایک ڈیرہ اسماعیل خان ول بیکم ہب آف انڈسٹریل اینڈ ایگریکلچر. وزیر اعظم شہباز شریف تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ڈی آئی خان میں ترقیاتی منصوبوں کی بنیاد رکھی ہے. چند ماہ قبل یہاں آیا تو ہر طرف پانی نظر آتا تھا. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ سیلاب متاثرین نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا. کلام کوہستان اور ٹانک میں بدترین تباہی دیکھی. حالیہ سیلاب سے ملک میں بہت تباہی ہوئی. ان کا مزید کہنا تھا کہ دوست ممالک نے پاکستان کے سیلاب متاثرین کی مدد کی. وفاقی حکومت نے ٹینٹ اور ادویات ہر جگہ پہنچائی. بدقسمتی سے پاکستان اور موسمیاتی آفت کا شکار ہوا. جب تک یہ مسائل حل نہ ہو جائیں ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان نے خانہ کعبہ کے ماڈل والی گھڑی کو بیچا. عمران نیازی کے تحائف بیچنے سے ملک کی بڑی بے توقیری ہوئی. تحائف بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں, بیچنے کے لیے نہیں. حالیہ سیلاب سے پاکستان کو $30 ارب کا نقصان ہوا.